مجاہد اعظم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی۔ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء سے قبل یہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول فرمایا، اور فتح مکہ کے موقع پر باقاعدہ اپنے مسلمان ہونے کا، اسلام کا اور دین کا باقاعدہ اظہار فرما کر مقام صحابیت پر فیض ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب المرجب، اسی رجب کے مہینے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے سب سے پہلی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ نمبر 3، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، اللہ کی وحی کو لکھنے والے ہیں، رسول اللہ کے خطوط کو نبی کے سامنے لکھنے والے ہیں۔ نمبر 4، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ فقیہ امت ہے، وہ فقیہ ہے۔ میں آگے چل کر وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، اس لیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ تعریف جو ابھی میں کرنے لگا ہوں معروف نہیں ہے، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اصول الشاشی کے شارحین نے یہ ایسی خوبصورت اور ایسی کمال کی تعریف فرمائی صحابی کی جو عام طور پر معروف نہیں ہے، کہ صحابی وہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ بیداری کی حالت میں، ایمان کے ساتھ بیداری کی حالت میں، نیند میں نہیں، بیداری کی حالت میں، اور نمبر 3 نبی کی صحبت پائے اور پھر ایمان پر دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے۔ یہ 4 چیزیں ہیں صحابی کی تعریف میں۔ ایمان کے ساتھ، نمبر 2 بیداری کی حالت میں، نیند میں نہیں، نیند میں تو بہت لوگ نبی کو دیکھتے ہیں، صحابی تو نہیں بنتے، اس لیے بیداری کی حالت میں۔ نمبر 3 نبی کی صحبت پائے۔ نمبر 4 ایمان پر اس کا خاتمہ ہو تو اسے محققین قرآن و سنت کی روشنی میں اسے صحابی کہتے۔ تو یہ صحابی ہونا بھی اس کا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، میری امت کا بہترین طبقہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا بہترین طبقہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو طبرانی میں موجود ہے، میری امت کا بدترین طبقہ، میری امت کا بدترین طبقہ وہ ہے جو میرے صحابہ پر طعن کرنے میں جری ہوتے ہیں۔ یہ امت میں بدترین طبقہ ہے، اور امت کا بہترین طبقہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میری صحابی کی عزت کرو، اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور جس شخص کو جنت کا وسط پسند ہو وہ میری صحابہ کی جماعت سے منسلک ہو جائے، وہ میرے صحابہ کے ساتھ مل جائے۔ جسے جنت کا وسط پسند ہو کہ میں جنت کے درمیان میں جگہ پاؤں تو میرے صحابہ کی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا بھی ان کی فضیلت ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں آتا ہے، بے شمار احادیثیں ہیں،
میں چند ایک بطور مثال کے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا بھی ان کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جو بھی صحابی جس سرزمین پر فوت ہو گیا، میرا جو بھی صحابی جس سرزمین پر فوت ہو گیا، محققین فرماتے ہیں یعنی جہاں صحابی دفن ہوتا ہے، جس سرزمین پر میرا صحابی فوت ہو گیا اور انہوں نے وہاں دفن کر دیا، قیامت والے دن یہ صحابی ان کے رہنے والوں کے لیے قائد بنا کر اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا، ان کے رہنے والوں کی، اپنی قبر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی سفارش کرے گا۔ صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے، صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات صحابی کی فضیلت پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کے صحابہ کو گالی نہ دینا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ حضرت براء بن عازب کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی سی دیر ان کی صحبت اختیار کی، وہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے افضل عمل ہے، ایمان کے ساتھ۔ تو صحابی ہونا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سسرالی رشتہ رسول اللہ سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سسرالی رشتہ یہ فضیلت کیسے ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ حدیث لائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، ابی سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ کی میری ماں ہے، امت کی ماں ہے، تو سسرالی رشتہ دار ہوئے، تو یہ بھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے۔ تو یہ کیسے فضیلت ہے؟ صحابی ہونا فضیلت سمجھ میں آتا ہے، یہ سسرالی رشتہ فضیلت کیسے ہے؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں جس گھرانے سے اپنا نکاح کروں